مقالہ نمبر 18 تمہارے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا؟ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے وصیت یہ ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف یا ضرر پہنچے تو اس کی کسی اپنے یا بیگانے سے شکایت نہ کرو، اور خدا تعالی تم پر کوئی بلا نازل کرے یا اور کوئی سلوک کرے تو اس پر تہمت نہ لگاؤ۔ ضروری ہے کہ صرف خدا کا شکر کرو۔ اگر تم تکلیف میں شکر کو جھوٹ سمجھتے ہو تو یہ حال کی شکایت کرنے کے سچ سے بہتر ہے کوئی شخص اور اس کا کوئی لمحہ خدا کی نعمت سے خالی نہیں۔ خدا تعالی نے فرمایا، اللہ کی نعمتیں ایسی اور اتنی ہیں کہ حد و حساب میں نہیں آ سکتیں۔ بہت سی ایسی بھی ہیں جن کا تمہیں احساس تک نہیں۔ بس تمہیں چاہیے کہ کسی چیز کی طلب کے لیے مخلوق کی طرف نہ دیکھو اور خالق کے سوا کسی اور سے تعلق نہ رکھو، اور نہ کسی کو اپنے حالات بتاؤ۔ محبت اسی سے کرو، حاجتیں اسی سے عرض کرو، تکلیف کے ازالے کے لیے اسی طرف رجوع کرو، کیونکہ سود و زیاں اسی کی طرف سے ہے۔ پریشانیاں وہی رفع کر سکتا ہے، عزت و ذلت اور بلندی و پستی دینے والا وہی ہے، اسرت و ثروت وہی دے سکتا ہے، اور حرکت و سکون اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمام واقعات اور عوامل اسی کے حکم اور اجازت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر چیز اسی وقت تک جاری رہتی ہے جس کا تعین وہ کر دے۔ جس کو خالق و مالک نے مقدم کیا ہے وہ مؤخر نہیں ہو سکتی، اور جو مؤخر ہے اسے کوئی مقدم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچے تو وہی اور صرف وہی اسے دور کر سکتا ہے، اور اگر خدا تیری بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر تم اللہ سے طرح طرح کی بے حساب نعمتیں اور عافیتیں حاصل کرنے کے باوجود اپنی کور چشمی کی بدولت خدا سے شکوہ شکایت کرنے لگو تو یہ کفران نعمت ہوگا، اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو کم اور حقیر سمجھ کر زیادہ کی خواہش کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے تم خدائی قہر، غصے اور دشمنی کے مستوجب بن جاؤ گے۔ موجود نعمتیں بھی تم سے چھن جائیں گی، تمہاری شکایت کو سچ اور بلاؤں کو تم پر زیادہ کر دیا جائے گا، نگاہ رحمت تم سے پھر جائے گی۔ تمہیں چاہیے کہ اگر قینچی سے تمہارا گوشت ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو بھی شکایت نہ کرو، کوشش کر کے اپنے آپ کو گلہ گزاری سے بچاؤ۔ خدا سے ڈرو اور مسلسل ڈرو۔ جان لو کہ انسانوں پر جو مصائب و آلام نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی شکایت ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم کے گلے کا کیا جواز ہے، کیونکہ وہ تو سب مہربانوں، سب حاکموں سے بڑا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اور رؤوف و رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہی بیماریوں کو دور کرنے والا، شفقت فرمانے والا اور ہاتھ پکڑنے والا ہے۔ کیا شفیق ماں باپ پر ظلم اور زیادتی کی تہمت لگائی جا سکتی ہے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے بارگاہ خداوندی کے آداب بجا لاؤ، اور طاقت سے بڑھ کر بھی بلائیں نازل ہو جائیں تو بھی صبر سے کام لو۔ رضا و موافقت کی طاقت نہ ہو تو بھی انہیں شعار کیے رکھو۔
اس طرح فنائیت کی منزل پا لوگے، اور فنا ہونے کے بعد تم کہاں پائے جا سکو گے؟ کیا تم نے خدائے پاک کا ارشاد نہیں سنا کہ تمہارا طبعی میلان نہ ہونے کے باوجود تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، حالانکہ جس کام کو تم اچھا نہیں سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے ضرر کی پیغام بر ہو۔ تمہارا برا بھلا خدا تعالی ہی بہتر سمجھتا ہے، تمہیں اس کی کچھ خبر نہیں۔ خدا نے اشیاء کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو، اور حالت تقوی میں شریعت کی پیروی تمہارے لیے ضروری ہے۔ مقام ولایت پالو اور اپنی خواہشات چھوڑ چکے ہو تو باطنی اوامر کی پیروی کرو، اور معرفت کی راہ میں یہ دوسرا قدم ہے کہ کبھی حد سے نہ بڑھو، اور فعل خداوندی پر راضی ہونا اور اس کی موافقت میں فنائیت کی منزل پر پہنچنا غوث، قطب اور صدیق حضرات کا مقام ہے، اور یہی طریقت کی انتہا ہے۔ قضاء و قدر کی راہ میں نہ آنا چاہیے، اور دل سے تمام خواہشوں کو نکال باہر کرنا اور کبھی شکایت نہ کرنا ضروری ہے۔ یہی کام تمہارے حق میں اچھا ہے، اسی لیے خداوند کریم تمہیں پاکیزہ زندگی اور مسرت و لذت کی دولتوں میں اضافے سے مالا مال کرے گا۔ اگر تمہاری قسمت میں خرابی ہے تو خدا اطاعت کے اس حال میں تمہاری حفاظت کرے گا اور مصیبتوں کو تم سے دور کرے گا، اور تمہیں اس دوران میں اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا یہاں تک کہ مصیبت تم سے دور ہو جائے گی۔ جس طرح رات گزرنے پر دن چڑھتا ہے یا جاڑے کے بعد گرمی کا موسم آتا ہے، یہ ساری حالت تمہارے لیے نمونہ ہے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ انسان بڑی غلاظتوں اور خطاؤں سے آلودہ ہوتا ہے، اور اس حالت میں خدا کے قرب کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک معاصی کی نجاستوں اور لغزشوں کی کثافتوں سے پاک نہ ہو اور خواہشات نفس سے چھٹکارا نہ حاصل کرے، وہ در خداوندی تک رسائی نہیں پا سکتا۔ بادشاہ کا قرب اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو ہر غلاظت سے پاک کرے اور پاکیزگی کو اپنی ذات پر جاری کر لے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سچ فرمایا آقا و مولا علیہ التحیت والثنا نے۔